بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کی انتہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے دشمنوں کی بھیڑ تھی۔ سب کے سب جوش و گجب سے دیوانہ بنے ہوئے تھے۔ وہ حضرت بلال کو گھسیٹے لا رہے تھے۔ لات مکے گھوسے، کھجوروں کی کمچیاں، چمڑے کے کوڑے مارتے آ رہے تھے۔ کچھ لوگ کنکر اور پتھر بھی مار رہے تھے۔ ایک بڑا آدمی بھی ان کے ساتھ تھا۔ یہ امیہ بن خلف تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے غلام تھے۔ وہ آواز دے دے کر کہہ رہا تھا، مارو اس بک کو، خوب مارو، یہ مسلمان ہو گیا ہے، یہ باغی اور غدار ہے۔ جب وہ مارنے کے لیے کہتا تو لوگ زور زور سے ان کو مارتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ رہے تھے۔ آپ کا تمام جسم زخمی ہو گیا تھا، زخموں سے خون بہہ رہا تھا، مگر آپ کو نہ زخموں کی پرواہ تھی اور نہ خون نکلنے کا ڈر تھا۔ نہ آپ کے لبوں پر آہٹ تھی، نہ کسی کا شکوہ اور نہ چہرے سے کسی قسم کا غم اور دکھ ظاہر ہو رہا تھا۔ جب آپ کو کوئی پتھر لگتا یا کوئی گھوسا یا لات مارتا تو آپ نعرہ لگاتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جب آپ احد کا نعرہ لگاتے تو مکہ کے کفار سخت غضبناک ہو کر اس سے پہلے سے زیادہ تیروں اور پتھروں کی برسات کرتے۔ آپ کہتے، مارو مجھے مارو، میں مسلمان ایک خدا کا پرست ہوں۔ خدا نے مجھے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میں اس کا نام لوں اور میں پیٹوں۔ خدا کی قسم، اس پیٹنے میں بھی لذت ہے۔ مارو مجھے، مارتے مارتے مار ڈالو۔ ان وحشی سنگ دل درندوں میں ایک بھی ایسا نہ تھا جو ان پر رحم کھاتا، بے رحم بھیڑیوں سے انہیں بچاتا۔ دھوپ سخت تھی، ریت کا ذرہ ذرہ خوب جل رہا تھا، اتنا کہ اس پر ننگے پیر چلنا مشکل تھا۔ یہ لوگ حضرت بلال کو گھسیٹتے ہوئے مکہ سے باہر لے گئے، انہیں تپتی ہوئی ریت پر کھڑا کیا، کپڑے اتار کر جسم کو ننگا کیا، جس سے جتنا مارا گیا مارا، پھر جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا۔ ایک بڑا پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیا گیا تاکہ آپ کروٹ لے کر ریت کی تپش سے راحت نہ پا سکے۔ چیت پڑے ہوئے تھے، سینے پر وزنی پتھر جس کو کئی آدمیوں نے اٹھا کر آپ کے سینے پر رکھ دیا تھا، گھرا ہوا تھا، آپ حرکت نہ کر سکتے تھے، شریر جھلج رہا تھا، پیاس کی تیزی کی وجہ سے زبان اور تالوں میں کانٹے سے جم گئے تھے۔ آپ صبر و شکر سے یہ تمام سختیاں برداشت کر رہے تھے، خوف بھی نہ کرتے تھے۔ اگر کبھی نعرہ لگاتے تھے تو وہی احد احد پکارتے تھے، یعنی اس خدا کو جس کی عظمت و جلال کے قائل تھے۔ اور مکہ کے کافروں کو اگر ضد تھی تو احد کے نام سے۔ جب حضرت بلال احد کا نعرہ لگاتے، اللہ احد کہتے، کافروں کے تن بدن میں آگ لگ جاتی، بھڑک اٹھتے، سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے پتھر پر کھڑے ہو جاتے۔ امیہ چیخ کر کہتا، بلال چھوڑ دے، اس کلمے کو چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے، تمہیں آزاد کر دوں گا، تجھے دولت دوں گا، تم کو عزت کے ساتھ، آرام کے ساتھ، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، امیہ، میں جب تک زندہ رہوں گا احد کا نعرہ لگاؤں گا۔ اسلام میری نس نس میں بس گیا ہے، جب تک رگوں میں خون جاری ہے اسلام کا دامن نہیں چھوڑوں گا، کوئی لالچ مجھے اسلام سے نہیں پھیر سکتی۔ امیہ غضبناک ہو جاتا، وہ کفار کو اشارہ کرتا اور وہ کافی دل کھول کر حضرت بلال کو مارتے۔ حضرت صبح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش، جس وقت حضرت بلال پر یہ ظلم ہو رہے تھے، اسی وقت ان کے قریب ہی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسیوں میں بندھے جکڑے پڑے تھے۔ قریش ان کو مارتے تھے، ان کو چیت لٹا کر ان کے سینے پر دو پہلوان اور عرب ان کے سینے پر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ صبح خدا کا نام مت لے، زندگی چاہتا ہے تو بتوں کو معبود مان، ان کی خدائی کا اقرار کر لے، اور انہی کے آگے سر جھکا۔ حضرت صبح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تکلیف میں تھے، جلتی ہوئی ریت پر پڑے تھے، ننگا بدن تھا، گرم ریت نے پورے بدن میں جلن پیدا کر دی تھی، انہیں مارا جا رہا تھا۔ ان کے سینے پر دو آدمی کھڑے تھے، پسلیاں دبی جا رہی تھی، موت اور زندگی کا سوال تھا، لیکن اسلام نے
ان کے دل کو اتنا سخت کر دیا تھا کہ باوجود اتنی تکلیف کے زبان سے یہی نکلتا تھا کہ مرتے دم تک اسلام نہ چھوڑوں گا، مارو یہاں تک مارو کہ مر جاؤں۔ قریش اس نعرے کو سن کر اور زیادہ غضبناک ہوئے اور انہوں نے ان کے سر کو پتھروں سے کچلنا شروع کیا۔ آپ کا سر پھٹ گیا، خون کا پر نالا بہہ نکلا، حواس ختم ہو گئے، بے ہوشی چھا گئی۔ آپ نے بے ہوشی کی حالت میں پانی مانگا۔ ان درندوں میں سے ایک بھی ایسا نہ کہ بس مسلمان کے سوکھے گلے میں کچھ بوندیں ٹپکا دیتا۔ حضرت صبح بے دم ہو گئے، ان کے چہرے پر پیلا پن چھا گیا، آنکھیں گہری گھس گئی، جسم بے حرکت ہو گیا، مگر سانس ابھی تک آ رہی تھی۔ حضرت ابو فقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفاروں کا ظلم۔ جس وقت حضرت صبح بے ہوش ہوئے اسی وقت مکہ کے طرف سے شور و گل بلند ہوا۔ جو لوگ جمع تھے ان میں ہر ایک نے اس طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس طرف سے سو کفار 3 مسلمانوں اور ایک عورت کو گھسیٹ کر لاتے ہوئے نظر آئے۔ ان کے آگے ابو جہل، ابو لہب، عباس، صفوان، ولید اور بہت سے دشمن اسلام نظر آ رہے تھے۔ ان مظلوم مسلمانوں میں ایک حضرت ابو فقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو فقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں رسی بندھی ہوئی تھی۔ کچھ آدمی اس رسی کو کھینچتے ہوئے لیے چلے آ رہے تھے۔ آپ کا ننگا جسم ریت پر گھسیٹ رہا تھا، تمام جسم چھل گیا تھا، زخموں پر ریت چپک گئی تھی جو بہت تکلیف دے رہی تھی۔ جب ان شیطانوں کا گروہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آیا تو ایک گوبریلا نکل کر ریگا امیہ اسی جگہ کھڑا تھا۔ اس نے آواز دے کر مذاق میں کہا، ابو فقی دیکھ تیرا خدا یہی ہے۔ ابو فقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اٹھا کر گوبریلا کو دیکھا، کہا، امیہ مذاق نہ اڑا، میرا دونوں کا خدا وہی ہے جس نے مجھے اور تجھے اور پوری دنیا کو پیدا کیا۔ امیہ نے بگڑ کر کہا، بدبخت بت ہمارے معبود ہے، وہ معبود جن کو ہم اور ہمارے باپ دادا اور سارا عرب پوجتا چلے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو فقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پتھر کے بت اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتیاں ہیں، وہ کیسے خدا بن جائیں گے؟ خدا تو وہی ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہوتی ہے، جو پانی برساتا ہے، ہوا چلاتا ہے، چھپی اور کھلی چیزوں کو جانتا ہے۔ وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ سن کر امیہ کو بڑا غصہ آیا۔ وہ جھکا اور حضرت ابو فقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا پکڑ کر اس زور سے گھونٹا کہ ان کی آنکھیں ابل پڑی، چہرہ تمتما گیا، سانس رک گئی۔ سب نے سمجھ لیا کہ حضرت ابو فقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم نکل گیا۔ امیہ کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کر حضرت ابو فقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کی سانس چلنے لگی، چڑھی ہوئی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی۔ کفار انہیں دیکھ کر سخت حیران ہو گئے۔ امیہ نے کہا، ابو فقی تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابو فقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا۔ امیہ نے کہا، سختیاں سہتا ہے اور کی رٹ لگائے جاتا ہے خدا۔ حضرت ابو فقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جب تک زندہ رہوں گا، جب تک میرے دم میں دم باقی رہے گا، خدا کا نام لوں گا کہ نام۔ امیہ نے کہا، لوگوں ابھی اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہوا ہے، ذرا یہ بھاری پتھر اس کے سینے پر رکھ دو۔ ایک بڑا بھاری پتھر قریب ہی پڑا تھا، 5-6 من کا تھا۔ کئی آدمیوں نے مل کر پتھر اٹھایا اور حضرت ابو فقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھ دیا۔ پتھر گرم تھا، وزنی تھا اور اتنا بھاری تھا کہ جب ابو فقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھا گیا تو ان کی زبان نکل آئی، تڑپ گئے، ہل نہ سکے اور بے دم ہو کر رہ گئے۔ امیہ نے پوچھا، اب بتا کہ خدا کون ہے؟ حضرت ابو فقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول نہ سکتے تھے، سانس نکلتی جا رہی تھی، حرکت کرنے کی طاقت نہ تھی۔ انہوں نے اشارے سے بتایا کہ خدا وہی ہے جو نیلی چھت پر ہے۔ امیہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ قریب ہی سے دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دی،
सब गर्दनें उठाकर देखा। पहली ही नज़र में दिखाई दे गया कि अबू जहल पर्ची लिए खड़ा है और सुमैया के सीने से खून का फव्वारा उबर रहा है। अबू जहल कह रहा है, कमबख्त कनीज़ क्यों जान देती है, अब भी इकरार कर, हुबल सबसे बड़ा खुदा है। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।